السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 18 جون 2023 1444 ہجری 29 ذوالقعدہ کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ سعید اختر مدنی حفیظ اللہ کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، اسلامک ورکشاپ، اسلامک ٹریننگ پروگرام، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامک کویشچن آنسرز اور انٹریکٹیو سیشن، اسلامک کاؤنسلنگ اور اسی طریقے سے فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمز بھائیوں کو بھیجا جاتا ہے الحمدللہ۔ الف ٹی وی کے لیے علماء کی نیری بیانات کے ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں۔ شرعی سوالات کے مسائل آسک این علم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کے شعبہ خواتین محترمہ بنت احمد ہے۔ آپ LLB کے طالب علم ہیں۔ آپ کی نگرانی میں ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں۔ محترمہ بنت احمد ہر روز 2:30 PM سے 3 PM تک 30 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125-303-208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، اور مردراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائپنڈس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس ٹو لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایڈوکیٹ نظام صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ سعید اختر مدنی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان علماء اور مسلم نوجوان کیسے ایک دوسرے سے جڑے رہے اور نہ جڑے رہنے کے نقصانات۔ فضیلت الشیخ سعید اختر مدنی حفیظ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون وقال عز من قائل انما يخشى الله من عباده العلماء۔ اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی توفیق سے آج اپنے تمام بھائیوں سے ملاقات کا موقع دیا، اور انشاءاللہ اسی کی توفیق سے آپس میں ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے جس میں میرے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا، آج کا جو عنوان ہے یا ٹاپک ہے گفتگو کرنے کے لیے، وہ اس وقت کا بڑا حساس موضوع ہے، کیونکہ اس وقت الحمدللہ جہاں زندگی کے ہر میدان میں ترقی ہوئی ہے، وہاں علم کے میدان میں بھی ترقی ہوئی ہے، اور دعوت و اصلاح کے میدان میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ کافی لوگ جڑے ہیں دعوت و تبلیغ سے، کافی لوگ جڑے ہیں علم سے اور علماء سے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام کی تبلیغ کا اثر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سے لوگ الحمدللہ مشرف باسلام ہو رہے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے جو دین حق کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اخلاص کی اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد اسلام ہی اخلاص ہی پر ہے۔ کام کرنے والے بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اگر نیت نہ صحیح ہو
تو کامیابی بھی بہت کم ملتی ہے، اور جو کامیابی ملتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ تو دینی کاموں میں بطور خاص ایک تو خلوص نیت کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ فی الحال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ بہت عظیم الشان ہے، اور آج کے دعوت و تبلیغ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے نوجوان زیادہ آگے ہیں، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نئی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جس کا موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی ایجادات کا استعمال کیا جائے تو یہ واقعی توفیق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بہرحال دین کا کام کرنے کے لیے، اور ہمارا دنیا کا بھی ہر کام جا کے دین کے سمندر ہی میں مل جاتا ہے، جیسے ندیاں اور دریا ہوتے ہیں وہ سب جا کے سمندر میں ملتے ہیں، ایسے ہمارا دین کا بھی ہر کام ہونا یہی چاہیے کہ وہ جا کے دین کے سمندر میں مل جایا کریں، تو ہمارا ہر کام انشاءاللہ وہ دنیاوی بھی ہوگا تب بھی وہ دین کے خانے میں شمار ہوگا، اور یہی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد وہ دین ہے، وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اس میں تمام مخلوقات کو شریک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے، جتنے وسائل دیے ہیں، ان تمام طاقتوں اور وسائل کا استعمال کر کے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے خلوص کے مطابق ہمارے کاموں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس لحاظ سے تو اہم ہے کہ دین اسلام میں علماء کا جو مقام ہے وہ بنیادی مقام ہے علماء کا، اور آپ اگر خیال کریں تو اسلام کی تشریعات یا اسلام کے قوانین یا اسلام کی تعلیمات تو بہت زیادہ ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، بہت سے نوافل ہیں، لیکن شروعات کس سے ہوئی؟ بڑی بڑی عبادتیں دین اسلام میں ہیں، شروعات ہمارے دین اسلام کی کس چیز سے ہوئی؟ سب سے پہلا پیغام جو اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی کہ اپنے بندوں تک پہنچائیں، اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی علم تھا۔ نہ بھی نماز فرض ہوئی ہے، نہ روزہ فرض ہوا ہے، نہ دین کی اور شعائر یا واجبات فرض ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ دور جاہلیت کے بعد اب جب ہم نے یہ نبی مبعوث فرمایا ہے خاتم النبیین کو، اور ان کو اصلاح کا کام کرنا انسانوں کا، تو اس کے لیے یا جاہلیت کے جتنے فسادات اور جتنی برائیاں تھیں، جاہلیت کی جتنی پریشانیاں تھیں، شیطان کی جتنی کوششیں تھیں، اور جس صورتحال میں معاشرہ تھا اس زمانے میں، ان تمام کا علاج اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ہی نسخے میں تھا، اور وہ نسخہ کون تھا؟ وہ علم کا نسخہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کو فرض کیا، اور قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم حاصل کرو، اور وہ بھی اللہ کا نام لے کر کے، کیونکہ اگر آپ خیال کریں تو تعلیم تو دنیا میں بہت ہے، علم دنیا میں بہت ہے، لیکن یہاں یہ شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک، کوئی بھی علم حاصل کرو تو اپنے رب کو یاد رکھو اس ٹائم میں، کیونکہ آج کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کا، ٹیکنالوجی کا، ذہانت کا، عقل کا بہت مس یوز بھی ہو رہا ہے،
معمولی سا آپ کی بورڈ کا بٹن دبائیے اور جتنے جرائم کرنے چاہیے کر لیجیے، آپ جتنے فراڈ کرنے چاہیے کر لیجیے، آپ بڑے بڑے اماؤنٹ آپ اپنے اماؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیجیے. یہ بھی تو علم ہی ہے، معمولی سی ٹرک ہے اس میں. اس لیے اللہ نے شرط لگائی کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام لے کر کے علم حاصل کرو. اور پھر وہ علم حاصل ہونے کے بعد بھی ہمارے رب کا نام ہمارے ساتھ ہر وقت رہے گا تو ایسا علم وہ نفع بخش علم ہوگا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور ایسا علم حاصل کرنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو بڑی اچھی کوشش الحمدللہ جو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، خاص طور سے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت دعوت کی فیلڈ میں یا دعوت کے میدان میں بہت سی ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں نوجوان بہت آگے ہیں. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، خود بھی ہم لوگوں کو اور ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ باتیں بہت سی کر لیتے ہیں ہم لوگ، ناکامی یا کمی آ جاتی ہے ہمارے عمل میں تو پھر وہ اس کام کی شروعات کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا عمل وہ ہے، خیر العمل عند اللہ ادومہ وان قل، کہ سب سے اچھا عمل اللہ کی نظر میں وہ ہے جو برابر آدمی کرتا رہے اگرچہ وہ بظاہر چھوٹا عمل ہو. لیکن یہ نہیں کہ سال میں ایک بار نماز پڑھ لیا یا کسی خاص تاریخ میں ایک رات عبادت کر لیا تو ہماری فلاح ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اسلام کے جو فرائض ہیں، جو شعائر ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو پابندی سے کرنے کا حکم ہے، اور اسی میں یہ دعوت کا بھی مسئلہ ہے. یہ دعوت بھی اس امت پر فرض ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور کئی آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو دعوت دو. تو دوسروں کو دعوت کون دے سکتا ہے، یا کسی دوسرے آدمی کے کام میں کون آدمی کام آ سکتا ہے؟ جو اس کام کو جانتا ہو پہلے سے. ابھی کسی کی مدد ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب مدد کرنے کے لائق رہیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کی وجہ مرضی کی وجہ سے کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ معذور ہے، تو وہ بیچارہ دوسروں کی کیا مدد کر پائے گا؟ اسی طرح سے دعوت کا مسئلہ ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں دوسروں کو، اس پہ پہلے سے خود عمل کر رہے ہوں آپ. یہ شرط ہے دعوت کی، یہ عملی طور پر خود کر لیں آپ، ورنہ آپ دوسروں کو دعوت دیں گے اور خود عمل سے دور رہیں گے تو وہ پہلے سر سے پیر تک آپ کو دیکھے گا سبحان اللہ کہ آپ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو اس کے نقصانات ہو جائیں گے الٹے. اور اسلام کی تعلیمات اور فرائض بڑے آسان ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہم طلب کرتے رہیں اور عمل کرتے رہیں اور عمل کراتے رہیں. انشاءاللہ اسی کا نام ہے دعوت. ہے بہت افضل کام یہ، لیکن بہت مشکل کام بھی ہے. پہلے اپنے آپ کو اس میں مکمل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی دوسروں کو ہم لوگ دعوت دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر خالی ٹیپ ٹاپ ہمارے یہاں رہا، خالی شوبازی رہی، خالی ٹیکنالوجی رہی، خالی ایڈورٹائزنگ رہا، اور دعوت ہم کرتے رہے دعوت کا کام، اور خود خانہ ہمارے خالی رہا ہمارا، تو بہت بڑا عذاب اس پہ ہے ہمارے اوپر. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. آپ خود دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ دعوت کا کام ہم لوگ کریں تو پہلے اپنے آپ کو ممکن حد تک مکمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی دوسروں کو دعوت دیں. اس کا فائدہ بھی فوری طور پر یہی ہوگا کہ ہماری بات سے زیادہ ہمارا عمل لوگوں کو بلائے گا اسلام کی طرف، یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور ہماری ذات سے اوپر اٹھ کے دوسروں کے حق میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو اسلام کی عمومی تعلیمات ہیں یا جو سوشل تعلیمات ہیں، ان کو ان میں بھی دعوت کا کام کرنے کے لیے وہ سامنے والا پہلے دیکھے گا کہ کون آدمی ہے، کیا اس کا مشن ہے، کیا اس کا عمل ہے، یہ بدنام تو نہیں ہے، یہ خود غلط تو نہیں ہے. یہی سب دیکھ کر کے
کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا تھا، اور اس کے بعد دعوت میں برکت بہت زیادہ ہوئی. آپ نے دیکھا اگرچہ مشقت بہت اٹھانی پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بات شروع ہوئی تھی علم اور علماء سے کہ دعوت کا کام اصل میں یہ علماء ہی کرتے تھے شروع سے، چاہے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رہا ہو جس میں آپ نے خود یہ دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کے سامنے دعوت پیش کیا. اس کے بعد مکہ کی زندگی میں خفیہ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہے. ایک چھوٹا سا گھر تھا حضرت ارقم کا، اس میں اکٹھا ہوا کرتے تھے صحابہ کرام، اور بہت زیادہ ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں دعوت اسلام کی نہیں تھیں. انفرادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو اس مشن میں جو بھیجا تھا، وہ بھی ایک تاریخ رہی ہے کہ تمام انبیاء کو آزمایا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ. اسی لیے اللہ کے رسول سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ انبیاء کا اتنا درجہ کیوں ہے، یا سب سے افضل درجہ کس کا، تو آپ نے فرمایا انبیاء کا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیوں اتنا درجہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا بہت زیادہ ہے، تکلیفیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اس دعوت کی راہ میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی؟ ظاہر ہے پوری تکلیف ان کے سامنے تھی اور صحابہ کرام کے سامنے تھی، چاہے شعب ابی طالب والی تکلیف رہی ہو یا اس سے پہلے جو آپ نے دعوت کے شروعات میں تکلیفوں کا سامنا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے تمہاری قوم سے جو تکلیف پہنچی وہ جب میں نے طائف کا سفر کیا تھا. وہ قصہ تو ہمارے تمام طلباء کو، نوجوانوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو معلوم ہے، کیونکہ وہ اتفاق سے ہمارے سیلبس میں بھی داخل ہے. یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتنا مجھے ان لوگوں نے تکلیف دیا اور پتھر مارے، میرے پیروں پہ خون بہا، کہ میں جب واپس آیا تو پہاڑ کے سائے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، اور جب میری آنکھ کھلی مجھے پورا ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ میں مکہ پہنچ گیا ہوں. طائف سے مکہ کا سفر کیا آپ نے اور اپنے ہوش میں نہیں تھے، آپ اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ کو. حالانکہ طائف سے مکہ کافی مسافت پہ ہے، تقریباً 70 کلومیٹر دوری ہے یا 120 کلومیٹر کی دوری ہے. تو اس راہ میں، دعوت کی راہ میں تکلیفوں کا سامنا بہت کرنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ایک وقت آیا، ایک مرحلہ آیا کہ پھر کامیابی ملتی چلی گئی الحمدللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے بھی بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی. آج کے وقت میں تو وہ سب چیزیں ناقابل یقین لگتی ہیں. آج جس ٹیپ ٹاپ کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ، جس اسٹائل میں دعوت کا کام ہو رہا ہے، مکی دور کی زندگی کی دعوت کا نقشہ اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی لیے درجات بھی ان کے اتنے زیادہ بلند ہیں. خالی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف وہ کسی انسان کے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وہ ایمان ہی تھا جس نے ان کو وہ برداشت کی طاقت دی. عجیب و غریب دولت ہوتی ہے ایمان کی دولت، جس کو مل جاتی ہے وہ بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، چاہے روزی روٹی کے مسئلے میں ہو، چاہے دنیاوی آزمائشوں کے مسئلے میں ہو، چاہے اولاد کی آزمائشوں کے مسئلے میں ہو، چاہے فتنوں کی آزمائشوں کے مسئلے میں ہو. اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے جیسا کہ ان لوگوں کا تھا تو انشاءاللہ یہ تمام مشکلات بڑی آسان ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جاہلیت کا دور ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اہل عرب میں. تو کیا نسخہ دیا آپ کو اصلاح کرنے کے لیے؟ جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے، ہر ٹاپک ہوتا ہے ایک آدمی کے کام کرنے کا، دعوت کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، درس دینے کا. تو کیا ٹاپک تھا اس زمانے میں؟ اللہ کے رسول کو کیا حکم ملا سب سے پہلے کہ آپ اس پہ قدم بڑھائیے، یہ کام کیجیے آپ؟ وہ تھا علم. جیسے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے علم کی آیت نازل ہوئی. آخر کیا چیز ہے علم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کو چھوڑ کر کے، تہجد کو چھوڑ کر کے، حج، زکوٰۃ، نماز وغیرہ چھوڑ کر کے سب سے پہلے علم پر زور دیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پہنچایا لوگوں تک. اس سے ہمیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ علم میں کچھ ہے ایسا. کس چیز کا علم؟ اللہ کی ذات کا علم، اللہ کے صفات کا علم، اللہ کے قوانین کا علم، اللہ کی قدرتوں کا علم، اور معاشرہ اور سماج میں
جو غیر صحیح چیزیں تھیں، جو اعمال تھے غلط، ان کا بھی علم، اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا علم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلا پیغام تھا جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو غار حرا میں دیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ قرآن میں تقریباً 3 آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت عالم پیش کیا گیا ہے۔ عالم، یا آپ کہہ لیں جو لفظ قرآن میں ہے معلم، یعنی استاذ۔ قرآن کی 3 آیتوں میں آپ کو معلم کہا گیا ہے۔ معلم کیا کرتا ہے؟ اپنے سامنے اپنے شاگردوں کی اصلاح کرتا ہے، ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور ان کو دین کا علم سکھاتا ہے، پھر وہ ایک مکمل انسان یا مکمل مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام تک نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں جہاں اللہ کے رسول مبعوث کیے گئے ایسا نبی بھیج جو ان کو کیا کرے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دے۔ وہی بات آگے علم کی، کہ پہلا کام، پہلی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پہنچانا لوگوں تک، کیونکہ جب علم پہنچ جائے گا تب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آج آخر جو ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، یہی تو معلوم کرنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہی علم کا فائدہ ہوتا ہے، چاہے ٹیکنالوجی کی بات کریں، چاہے دینی علوم کی بات کریں، سب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صحیح غلط میں فرق کرنے لگیں، اتنا فرق کرنے لگیں کہ ایک بے جان مخلوق، ایک پتھر ہے، اس کے سامنے ہم کتنا بھی اپنا سر پٹکیں وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہم کو کون بتائے گا؟ یہ علم بتائے گا ہم کو۔ اور علم کیسے بتائے گا؟ علم ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرو، کیونکہ اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ اپنے باڈی کے اندر غور و فکر کرو، اللہ کی کتنی قدرتیں تمہارے باڈی کے اندر ہیں۔ ابھی بھی بہت سی ایسی گتھیاں ہیں ہمارے صحت کے سائڈ سے جو ڈاکٹر نہیں پہنچ سکیں۔ اس کندھے میں کتنی نسیں ہیں، ان کا ریلیشن کہاں کہاں سے ہے، کندھے کے درد کا کوئی کمپلیٹ علاج، بڑے آپریشنوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی سی بات کر رہا ہوں۔ ابھی اس میں اتنی رگیں ہیں، اتنے اس میں وہ ہیں، نلیاں ہیں، کہ اس کا علاج ابھی مکمل طور پر، اس کی اسٹڈی یا اس کا ریسرچ ابھی پورے طور پر ڈاکٹر نہیں کر پائے ہیں۔ تو اور بڑی بڑی چیزوں کی تو الحمدللہ ویسے کر رہے ہیں، اور ایک زمانہ آنے والا اور آ بھی گئے الحمدللہ کہ یہ سب بڑے بڑے امراض، یہ سب سردی زکام کی حیثیت رکھ لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے سے تو دیتا ہے ہم کو اس کی جانکاری۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھولا چھاپ ڈاکٹر بہت مشہور ہیں، جنہوں نے پروفیشنلی میڈیکل لائن کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن علاج کر رہے ہیں وہ، تو ایسے لوگوں کو سوسائٹی، معاشرہ، سماج اور گورنمنٹ بھی ریجیکٹ کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم، اس کا بیس علم نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں علم کو بیس بنایا گیا، اور علم ہی ہمیں صحیح غلط میں تمیز کرنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ اور علم جس کے پاس ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم۔ جس کے پاس علم ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، جس کو آپ انگلش میں نالج کہتے ہیں۔ تو علم جس کے پاس ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والا بھی، آپ کو بتاؤں میں کہ عربی لینگویج میں سائنٹسٹ کو کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ؟ عربی لینگویج میں سائنٹسٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے الف والے بتائیں۔ اس کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے بھی عالم کا لفظ ہی ہے۔ عالم مانے جاننے والا، سائنٹسٹ مانے جاننے والا۔ اب یہ ہے کہ ہم جب ڈسٹریبیوٹ کریں گے سیکشن، تو یہ عالم دین ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم طب ہے، اس کو طبیب کہتے ہیں، یا حکیم ہے ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ سرجن ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اور یہ حکیم ہے، یہ پائلٹ ہے، یہ لوکو پائلٹ ہے۔ یہ سب ڈیفرنس ہو جائے گا جتنے ڈپارٹس ہیں دنیا میں، لیکن سب کو بنیادی طور پر عالم ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ لوکو پائلٹ کو بھی دیکھ لیجئے، ٹرین ڈرائیور کو بھی، وہ بھی اس کا علم حاصل کرتا ہے، پھر ٹرین کو ڈرائیو کرتا ہے۔ تو علم یہ جنرل ورڈ ہے، یہ سب کے لیے، بس وہ فیکلٹی جہاں وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں تک کہ عربی زبان میں بھی جو اس وقت یونیورسٹیاں کھلی ہیں عرب کنٹریز میں یا ہمارے ملکوں میں، چاہے علی گڑھ ہو، چاہے حیدرآباد ہو، پرانے زمانے سے جو یونیورسٹیز وغیرہ قائم ہیں، وہاں بھی ڈپارٹ یا سیکشن جو ہیں یا فیکلٹیز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں،
اور سب میں سے جو لوگ پاس کر لیتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، سب کو عالم کہا جاتا ہے. یہ جغرافیہ کا عالم ہے، یہ تاریخ کا عالم ہے، یہ دین کا عالم ہے. تو دین کے عالم کو بھی عالم کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے علماء، یعنی پلورل ٹینس میں اگر آپ جائیں گے تو علماء کہا جاتا ہے بہت سے عالموں کو. تو آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ علماء سے نوجوانوں کی دوری. تو اس کے لیے تھوڑا سا ماحول میں یہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ تعلق تو پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اور پہلی وحی کی تبلیغ کرنے کے بعد ہی سے شروع ہو گیا، تو علماء کا اور عوام کا. یا انہوں نے صرف نوجوانوں کا نام رکھا ہوا ہے، حالانکہ بہت سے ایسے بوڑھے ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، جو بہت سے نوجوانوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوان کس کو کہتے ہیں؟ یہ عمر کی اصطلاح نہیں کہ یہ 80 سال کا، یہ 30 سال کا. ان نوجوان جذبہ کو کہتے ہیں، ہمت اور جذبہ ارادہ کرنے کا کام. بہت سے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو نوجوان ہیں لیکن سو رہے ہیں، بہت سے بوڑھے آپ کو مل جائیں گے جو ابھی بھی ایکٹیو ہیں. اور تاریخ میں پرانی تاریخ میں بھی اور نئے تاریخ میں بھی آپ کو بتاؤں میں، سعودیہ کے مفتی اعظم جن کا انتقال ہوا، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، ہمارے تمام لوگ جانتے ہوں گے، نابینا تھے وہ، لیکن اتنا کام کرتے تھے وہ کہ لوگوں کو پوچھنے پر مجبور ہونا پڑا کہ شیخ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ کوئی نوجوان اتنا نہیں کر سکتا. میں خود ان کے گھر پہ تھا طائف میں. اللہ تعالیٰ نے سعادت مجھے بخشی کہ ہم جیسے گنہگار لوگ ان کی مجلس میں بیٹھیں. تو صرف ایک بات بتاتا ہوں میں کہ ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، اور ان کے دسترخوان پہ وزیر، سفیر، یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور عام علماء، یونیورسٹی کے طلباء، پروفیسر، سب لوگ رہتے تھے، اور ایک ہی بڑی سینی میں سب کھانا کھاتے تھے، اور ایک سلور کا کٹورا تھا الومینیم کا، اسی سے سب پانی پیتے تھے. ابھی بہت زیادہ دن کی بات نہیں ہے، ان کے انتقال سے کچھ دنوں کی بات، پہلی بات ہے. طائف چونکہ ٹھنڈا شہر ہے، اس لیے پوری منسٹری ریاض کی وہ طائف شفٹ ہو جاتی ہے گرمی میں، جیسے ہمارے یہاں جموں کشمیر وغیرہ کا. تو ان کے ساتھ کھانا کھا کے ہم نوجوان لوگ سوئے. ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ نام سنت کا ہے لیکن علماء قیلولہ فرماتے ہیں، بہت مفید ہے وہ. اور قیلولہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ خراٹے ہی لیں. آپ کام کرتے وقت 24 گھنٹہ میں 10 منٹ 5 منٹ کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں تو وہ پورا آپ کا جو ہے وہ رینیو ہو جاتی ہے، پوری باڈی کی صلاحیت، جتنے آپ کے سیلس ہیں وہ سب اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ کھانا کھا کے ان کے ساتھ سوئے، عصر کی اذان ہوئی تو ہم لوگ اٹھے، تو اس گنہگار آنکھ نے کیا دیکھا کہ وہ 80 سال کا بوڑھا شیخ بن باز وہ مین گیٹ پہ کھڑے ہیں، ڈرائیور کے انتظار کر رہے ہیں. ان کو طائف میں مسجد ابن عباس میں جا کے لیکچر دینا عصر کے بعد. تو کام کرنے والے کام کر لیتے ہیں، اللہ کی توفیق جب شامل ہوتی ہے. ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں؟ تو کہا بیٹے جب ارادے جوان ہوں تو بڑھاپا کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. ارادے جب جوان ہوں تو بڑھاپا کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. لیکن بدقسمتی آج یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان بوڑھوں سے بھی زیادہ ان کی کارکردگی ہے، بوڑھوں سے بھی کم ان کا رزلٹ ہے. یہ افسوس کی بات ہے. تو اس ماحول میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے جو الحمدللہ دین سے جڑے ہیں، یا اگر اس کے علاوہ بہت سے ایسے فیلڈس ہیں جن سے آپ مسلمان سماج کی یا غیر مسلم سماج کی انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں، کسی کو بھی فائدہ آپ پہنچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے وہ کام کیا جو نبوت کے بعد بھی کام کیا. تو اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ نے غیر مسلموں کی بھی اتنی ہی خدمت کی سماجی. چاہے کوئی بوڑھا ہو اس کا بوجھ اٹھا لیا، کوئی مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کرنے میں مدد دیا، کوئی بیمار ہے. اور یہی ابو بکر اور عمر نے بھی کیا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک گھر میں جاتے تھے بڑی پابندی سے. تو ایک دن میں نے سوچا کہ آج میں ان کا پیچھا کرتا ہوں کہ یہ کہاں جاتے ہیں. تو جب نکل گئے تو اس کے بعد یہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے، صاحب فراش، بستر پہ ہے وہ. تو اس سے پوچھا کہ یہ آدمی جو آئے تھے ابھی آپ پاس کیا کرنے آتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ وہ آتے ہیں میرے گھر کی صفائی کرتے ہیں، کچرا نکال کے باہر کرتے ہیں، اور میری جو خدمت اور سیوا ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. تو حضرت طلحہ نے کہا کہ واقعی ابو بکر آپ کو کوئی نہیں پا سکتا. تو بڑی ہمت افزائی میری بھی ہوئی کہ الحمدللہ ان نوجوانوں کو دین کے راستے میں دیکھ رہا ہوں میں. تو علماء کی بات میں کر رہا تھا کہ اصل جو ہے دین اور دین کا علم حاصل کرنے کی شرائط بڑی سخت ہیں. آپ تو ماڈرن تعلیم
یا ماڈرن ایجوکیشن یا پروفیشنل ایجوکیشن کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جا کے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ اس ٹیچر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس پروفیسر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, لیکن علماء یا علماء دین یا علم دین کے تعلق سے بڑی پیچیدگیاں ہیں, بڑی شرائط ہیں. ہر آدمی عالم نہیں ہوتا اور ہر آدمی معلم نہیں ہوتا, کیونکہ معلم جو ہے وہ رسول کا نائب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں. کس چیز میں؟ فرمایا آپ نے کہ انبیاء نے دینار اور درہم نہیں چھوڑا ہے. کیا چھوڑا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. میں ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل کے باہر آئے اور مدینہ میں اعلان کرنے لگے کہ ارے جاؤ مسجد میں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. دوڑے دوڑے گئے صحابہ کرام, پھر لوٹ کے آئے, کہا ابو ہریرہ وہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. کہا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کہا وہاں پہ قال اللہ قال رسول کی بات ہو رہی ہے. تو کہا یہی تو ہے اللہ کے رسول کی میراث. تو یہ ہے اللہ کے رسول کی میراث, یعنی اللہ کے رسول کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, کوئی انسان اتنا علم تو نہیں حاصل کر سکتا, اتنا علم تو نہیں پا سکتا. خود اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یا تمام انبیاء کو ضرورت کے مطابق غیب کا علم بھی دیا اور بہت سا علم دیا, لیکن ایک مسلمان عالم وہ اللہ کے رسول کی حدیثوں اور قرآن کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر علم میں بعد میں علوم اعلیٰ بنے. علوم اعلیٰ کا مطلب ہے گرامر وغیرہ کی. مثال کے طور پر یہاں پہ یہ لفظ ہے, اس پہ زبر کیوں لگا ہے, اس پہ زیر کیوں لگا ہے, اس پہ پیش کیوں لگا ہے. اگر آپ اس کو اوپر نیچے کر دیں, بدل دیں زیر زبر, تو معنی بالکل بدل جائے گا. اسی لیے پھر بعد میں اس میں زیر زبر لگانے کی ضرورت پڑی. شروع میں صحابہ کرام چونکہ اصلی عرب تھے, وہ سمجھتے تھے صیغہ, لیکن حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا آیا مسلمان جس نے لفظ سورہ توبہ کی وہ آیت غلط پڑھی, تو حضرت عمر نے کہا کہ اب تو اعراب لگوانا ہی پڑے گا. اس کو بولتے ہیں زیر زبر کو اعراب, کیونکہ عرب کے بدو بھی جو تھے وہ علم یافتہ نہیں تھے, وہ لوگ بھی ایک لحاظ سے غیر تعلیم یافتہ تھے, تو وہ اس کا معنی مقصود نہیں سمجھ سکے اور ایسا پڑھ دیا کہ اس سے معنی بالکل الٹا ہو گیا, جو برات من اللہ و رسول آگے. تو یہ بہت نازک علم ہے اور اس کو بڑی مشقت سے حاصل کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ شروع کیا دروس کا, اور دعوت کا اور دروس کا دونوں سلسلہ جاری رہا. دعوت بھی آپ دیتے رہے دوسری قوموں کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس کے لیے آپ مکہ سے باہر بھی گئے, مدینہ سے باہر بھی گئے, تمام علاقوں کا سفر کیا, چاہے وہ جہاد کی شکل میں ہو چاہے اور شکل میں ہو, اور اسی کی بہانہ سے تعلیم بھی ہوتی رہی. پھر مدینہ میں جب استقرار ہو گیا تو مدینہ میں یہ سلسلہ تو جاری ہی تھا کہ مسجد نبوی میں دروس کا سلسلہ جاری تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے مدینہ میں مسجد نبوی میں, اور مسلمان مرد اور عورتیں برابر کی شریک ہوا کرتی تھیں. یہ سسٹم آپ سمجھ لیجئے. اس بیچ میں ایک بہت لمبا گیپ ہے جس میں ہماری خواتین کو بہت محروم رکھا گیا, چاہے وہ نماز پڑھنے سے محروم رکھا گیا ہو, چاہے علم حاصل کرنے سے محروم رکھا گیا ہو. اس کے مقابلے میں اس زمانے میں تو فیشن بن گیا اتنا زیادہ اس میں, بلکہ اور ہے بہت حد تک, چاہے وہ تعلیم کے نام پر ہو چاہے وہ پیسہ کمانے کے نام پر ہو. لیکن اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صحابیات مسجد نبوی میں بھی آیا کرتی تھیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا تھا. ایسا نہیں کہ وہ مردوں سے ٹکراتے ہوئے گھستے ہوئے جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. ان کے لیے طریقہ بتایا کہ بالکل دیوار سے لگ کے چلو, مردوں سے مل کے نہیں چلو. حدیث میں آتا ہے کہ دیوار سے ایسے لگ کے چلتی تھیں کہ ان کی چادریں پتھریلی دیوار پہ پھنس جایا کرتی تھیں. صحابیات تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے جب وہ نہیں آتی تھی مسجد نبوی میں تو اپنے شوہر سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے کہتی تھیں کہ جو بھی حدیث سننا, جو بھی وحی تازہ بتازہ سننا, اس کو ہم کو فوراً پہنچانا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سورہ احزاب کا اگر آپ تفسیر میں مطالعہ کریں گے تو پردہ کی آیت جو نازل ہوئی وہ عشاء کی نماز میں نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ پردہ کی آیت, حجاب کی آیت نازل ہو گئی ہے, سورہ احزاب میں ہے وہ, اور انہوں نے جا کے اپنی خواتین کو بتایا. علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں جب وہ عورتیں آئیں تو اتنی جلدی برقع کہاں ملتا تھا اس زمانے میں, نہ ٹیلر کی دکان, نہ مال کہ وہ فون کر دیں خالی تو گھر پہ پہنچ جائے. تو کیا انہوں نے انتظار کیا کہ ٹھیک ہے آیت نازل ہو گئی ہے 2-4 دن میں کہیں سلا لیں گے برقع؟ انتظار نہیں کیا. ابن کثیر اس تفسیر کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صبح جب فجر میں وہ عورتیں آئیں تو وہ جو
تو جو چادر وہ پہلے استعمال کرتی تھی پردہ کے لیے، اسی کا کونا پھاڑ کے اپنا بنا لیا نقاب، جو آنکھ پہ اور سر پہ ڈالا جاتا ہے اس کو نقاب کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ نوز پیس کہتے ہیں عربی ڈکشنری میں، اور جو پورا لمبا کالا والا ہوتا ہے اس کو برقع کہتے ہیں۔ کان علی رؤوسہم الغراب، جیسے ان کے سروں پہ کالے کوے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ تھا فوری طور پر تعلیم کا فائدہ کہ آیت نازل ہوئی، ایک مسئلے کا علم ہوا اور یہ کی واجب ہے تو فوری طور پر انہوں نے عمل کیا۔ میں یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ مرد اور خواتین دونوں اسی علم کے مین روڈ پہ چل رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ مردوں کے لیے الگ سے کوئی حکم نازل ہو رہا ہے، عورتوں کے لیے الگ سے کوئی حکم نازل ہو رہا ہے، یا عورتوں کے لیے بہانہ کہ بھائی آپ لوگ تو مسجد نبی میں سب سنتے ہیں، ہم لوگ تو ہم نے تو نہیں سنا ہے، جب سنیں گے تو دیکھیں گے۔ بلکہ ان کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ ایک خاتون صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مین راستے میں روکا۔ ان کا نام غالباً اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ تھا، انصاریہ تھیں۔ اللہ کے رسول کو روکا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک دن ہمارے لیے خاص کیجئے اور ہم کو اسلام کی تعلیم دیجئے۔ یہ شوق کا عالم تھا اس زمانے میں خواتین کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کہیں پہ انتظام کرو، میں انشاءاللہ فلاں دن حاضر ہوتا ہوں اور تم کو تمہارے لیے جو ضروری تعلیمات ہیں وہ بتایا کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں ان کا مقام، اس کے باوجود اگر کسی ضرورت سے مسجد نبوی چھوڑ کے ان کو جانا پڑتا تھا تو اپنے ایک ساتھی کو سیٹ کیے ہوئے تھے کہ دیکھو میں اپنے باغات کی طرف جا رہا ہوں، جو بھی حدیثیں یا وحی تازہ بتازہ آئیں ان کو تم محفوظ کر کے رکھنا، اور میں جب آؤں گا تو مجھے بتانا، کوئی چیز مس نہ ہونے پائے۔ تو یہ علم کا فائدہ تھا، اور یہ دروس کا سلسلہ اللہ کے رسول کا چل رہا تھا، یہاں تک کہ بچے بھی اس میں فائدہ اٹھاتے تھے، استفادہ کرتے تھے، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی۔ بلکہ اور صحابہ کرام وہ ایسا اوپن تھا وہ مسئلہ، یہ نہیں تھا کہ اب وہ اللہ کے رسول ہیں تو سبحان اللہ اب اتنی بڑی پگڑ ہے اور اتنا آداب با ملاحظہ ہوشیار، اب کیسے پوچھیں گے ہم؟ نہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کا دروازہ 24 گھنٹہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا، اتنے متواضع اتنے خاکسار تھے آپ، ظاہر بات ہے کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا آپ کا، اس کے علاوہ جو چاہتا پوچھ سکتا تھا۔ بلکہ بدو لوگ جانتے ہیں، بدو جو دیہات میں رہنے والے عرب لوگ تھے تھوڑا سا سخت مزاج کے ہوتے تھے، اور اب بھی ہیں، ابھی بھی ہیں ان کے اندر سختی، اور قرآن نے بھی خود کہا ہے، قرآن میں بھی بتایا گیا ان کے مزاج کے بارے میں۔ وہ لوگ بھی سوال کرنے آتے تھے تو بہت ہی غیر مہذب انداز میں کبھی کبھی، لیکن اس کا ایک فائدہ رہتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ دیہات سے کوئی بدو آئے اور ڈائریکٹ سوال کر دے۔ ہم لوگ مدینہ والے یہ القاب و آداب میں پڑے رہتے ہیں، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، پوچھیں کہ نہ پوچھیں ابھی، اچھا دوسرے وقت پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ دیہات کے لوگ آئیں جو شہری ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتے ہیں، تو آگے وہ ڈائریکٹ سوال پوچھتے تھے اور جواب سے فائدہ سب کو مل جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تھا۔ بلکہ اس میں کبھی کبھی ابھی اسلام کی پوری تعلیمات نہیں پہنچی تھی تو وہ سخت مزاجی کا مظاہرہ کر دیتے تھے۔ ایک بدو ایک بار آئے، ان کو کچھ مالی مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ذمہ داری سے واپس آ رہے تھے اور گھر میں داخل ہونے والے ہی تھے، ابھی چوکھٹ پہ قدم رکھا تھا کہ بدو نے پیچھے سے آپ کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے چادر پکڑ کے کھینچ لیا۔ وہ یمنی چادر تھی موٹی، حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ موٹی چادر تھی، اتنی سختی سے پکڑ کے کھینچا کہ اس چادر کے کنارے کا نشان آپ کی گردن پہ پڑ گیا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے رسول نے مڑ کے دیکھا، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچ لیجئے تھوڑا سا۔ یہ علماء کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول کے نائبین کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کیا وہی ان کے نائبین کو بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول جب مڑے تو کیا آپ نے کہا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ ہمارے یہاں تو پہلے کچھ ہو جاتا اس کے بعد سمجھوتے کی نوبت آتی، لیکن وہ نبی الرحمت ہے اور معلم اول تھے، وہی علماء کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ کڑی سے کڑی ملاتے رہیے گا کہ آج بھی علماء کی شان ایسی ہی ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا یا محمد، اے محمد، ہم لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی کہا ہوگا، اللہ نے جو مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے دیجیے۔ اس رویے پر ہم دیں گے ان کو۔ آج ہمارا راستے میں چلتے ہوئے کوئی فقیر اگر مانگ لے، اگر بہت زیادہ بظاہر مجبوری نہ ہو تو ہم لوگ بڑے ہی غور سے دیکھیں گے کہ یہ تو فراڈی ہے، اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ پتہ نہیں کب حالات بدل جائیں۔
ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کی جگہ پہ کون بیٹھ جائے کل. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اس کو دے دو, اور دے دیا. اب بہت زیادہ دیتے تھے اللہ کے رسول, اتنا زیادہ دیتے تھے کہ وہ عرب بدو جب پا جاتے تھے تو جاتے تھے اپنے قبیلے میں کہتے تھے ارے تم لوگ جلدی اسلام لاؤ, جلدی اسلام لاؤ, محمد بہت دینے والے ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر حکیم ابن حزام جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تو اسی موقع پر مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ دیجئے. آپ نے 100 اونٹ دے دیا, بہت زیادہ مال غنیمت تھا. کہا پھر دیجئے اور دیجئے, 100 اونٹ اور دے دیا. اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد آیا, کہا مجھے کچھ اور دیجیے. پھر آپ نے دیا, لیکن آپ نے کہا کہ تمہارے اس لالچ میں برکت نہیں ہوگی, تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم خالی شان بڑھانے کے لیے اتنا مانگ رہے ہو, لیکن میں انکار نہیں کر سکتا. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے انکار کا لفظ اپنی زبان سے کبھی ادا نہیں کیا. اگر لا الہ الا اللہ نہ کہنا ہوتا تو کبھی آپ اس میں لا نہیں کہتے. لا مانے نہیں, کسی چیز کے لیے نہیں کہا آپ نے. ہاں جو صورتحال تھی اس کے مطابق سمجھا کے اور وہ کمپرومائز کرا کے اس معاملے کی ڈیل کیا اللہ کے رسول نے. تو یہ علماء کی شان ہوا کرتی تھی. تو یہ درس کا اور تدریس کا سلسلہ جاری تھا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے, کیونکہ صحیح علم مل گیا, براہ راست تازہ بتازہ ڈائریکٹ آسمان سے بھی نازل ہو رہا علم کا خزانہ. اور وہ صحابہ کرام کی قسمت کی اللہ نے اس زمانے میں ان کو اس جگہ میں ان کو پیدا کیا, اور وہ تازہ بتازہ ڈائریکٹ علم ان کو ملا, براہ راست ملا. تو قرآن نے پھر کیا کہا ان کے بارے میں کہ وہ لوگ ایسے ہدایت یافتہ ہو گئے اور انہوں نے خود بھی عمل کیا, پوری دنیا میں دین کو پہنچایا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے, شرک میں تھے, بدعت میں تھے, گناہ میں تھے, کبیرہ گناہوں میں, بڑے بڑے گناہوں میں کیا کیا کرتے تھے. لیکن علم آیا تو علم نے کایا پلٹ دی. اور معلم بھی ایسے تھے کہ وہاں یہ شبہ نہیں تھا کہ یہ مولوی صاحب ہیں تو یہ اب ان کی کیا نیت ہے, یہ کتنا بڑا لفافہ لیں گے, یا کھانے کی شکایت کریں گے, یا آرڈر دیں گے, یا کیا کریں گے. اس وقت جو مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں, نہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. کسی قسم کی کوئی لالچ یا کسی سے کوئی بدلہ آپ نے کبھی نہ چاہا نہ کبھی لیا آپ نے. تو یہ معلم کی شان تھی, اور اس لیے اس کا فائدہ بھی ہوا کہ جو لوگ خود گمراہ تھے وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے, الحمدللہ. تو یہ علماء کی شان تھی. اللہ کے رسول نے علم اس طرح سے درس دیا صحابہ کرام کو اور صحابیات کو, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی شادیاں کی تھیں اس میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ خواتین جو مسائل پوچھنے کے لیے آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے بعد امہات المومنین خواتین کو فتوے دیا کریں. اور اسی لیے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام بہت سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حدیث کی روشنی میں جواب دیتی تھیں, جو حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی. اور بہت سی حدیثیں نہیں سنی تھیں حضرت عائشہ نے, کیونکہ اللہ کے رسول نے لوگوں کی مجلس میں بتایا, مسجد میں بتایا, تو بعض صحابہ کرام آپ تک وہ پہنچا دیا کرتے تھے کہ ام المومنین اس میں یہ حدیث موجود ہے, تو فوراً اس پہ عمل کیا کرتی تھی. تو یہ بڑا بہترین سلسلہ تھا, اور سبحان اللہ یہ اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ تھا, اور وہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے الحمدللہ. دین کی تبلیغ کا سلسلہ علماء کے ذریعے سے ہی چلا ہے اور ہمیشہ چلا رہا ہے. کوئی صدی اسلام کی ایسی خالی نہیں رہی جس میں علماء کے دروس کا سلسلہ نہ چلتا رہا ہو. اور اس زمانے میں اللہ کے رسول زمانے میں خود سب سے پہلے جو درس شروع کیا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شروع کیا. بہت چھوٹے تھے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر بعض روایتوں میں 10 سال, بعض روایتوں میں 13 سال عمر تھی ان کی. لیکن ان کو اتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا اور پھر علم پھیلانے کا. حالانکہ یہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے, اپنے والد کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, لیکن اس کے باوجود جو بھی موقع ملا اس میں انہوں نے ایک سیکنڈ کا فائدہ اٹھایا. تو روایتوں میں آتا ہے, بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ان کو اتنا شوق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا ٹائم ٹیبل ہے, گھر کے اندر کیا معمولات ہیں, وہ خالی امہات المومنین جانتی تھیں اور بتاتی تھیں. کہا میں بھی معلوم کرتا ہوں, دیکھوں آپ سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ کیسے معلوم کر سکتے تھے؟ اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ, وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں. تو کہتے ایک دن میں گیا, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, کہتے ایک دن میں گیا اور اللہ کے رسول کی چارپائی پہ پائنتی کی طرف لیٹ گیا جدھر پیر رہتا ہے, کہ دیکھو رات میں آپ کا کیا معمولات رہتے ہیں, یا آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ایسا بن گیا جیسے میں سو رہا ہوں, حالانکہ میں سویا نہیں تھا. شوق دیکھیے علم حاصل کرنے کا, اور وہ براہ راست اسی کنویں سے جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا, وہی جہاں پہ نازل ہو رہی تھی.
تو کہتے ہیں کہ صبح اللہ کے رسول میں بیدار ہوئے تو سب سے پہلے آپ آرام سے اٹھ کے اپنے بستر پہ بیٹھے. یعنی کہ ہماری طرح سے بالکل جھٹکے میں جو لوگ اٹھتے ہیں یا جھٹکے میں جو لوگ جگہ دیتے ہیں, بہت سے لوگوں کا ہارٹ فیل ہو گیا اس میں. یہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں, سائنٹسٹ منع کرتے ہیں کہ آدمی جب اٹھے رات میں یا کسی وقت سونے کے بعد تو دھیرے دھیرے اٹھے, آرام سے اٹھے. اسی لیے آپ نے خیال کیا ہوگا کہ اگر آپ آرام سے کسی کو جگائیں تو ہوں ہاں ہوں کرتے کرتے آرام سے اٹھتا ہے. اس کی دو وجہ ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ نیند میں رہتا ہے, دوسرے کہ نیند میں اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. بندہ جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو جو دعا بتائے گی, کون سی دعا بتائے گی؟ سب سے پہلے جو اٹھ کے پڑھیں جی, ہاں زور سے بولیے, تھوڑا کم سن پاتا ہوں, ان کو تجربہ ہوا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اچھی چیز آ جاتی تھی کہ آپ نے یا آپ کے بیٹے نے, ہمارے چھوٹے بچے نے, ہماری چھوٹی بچی نے اگر کوئی چیز سنایا یا کسی صحابی نے کوئی اچھا جواب دیا, صحیح جواب دیا یا اچھا کام کیا, جیسے الحمدللہ آپ لوگ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ ہمارے کہتے ہیں شاباش, بہت اچھا, ویل ڈن. ایسا کچھ نہیں کہتے. آپ کیا کہتے تھے؟ بارک اللہ فیک. ہمارے ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ کہنے کا کوئی ثبوت ہم کو ملا نہیں آج تک اللہ کے رسول سے. سورہ کہف میں ہے, وہ جو باغ میں داخل ہوا آدمی تو اس نے ماشاء اللہ کہا, لیکن وہ پہلے کی قوم تھی, وہ پہلے کے دیندار تھے. ہمارے حدیث میں یہی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا بھی, اذا رأیتم من اخیکم, اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, اذا رأیتم من اخیکم ما یعجبکم. جیسے بھی ٹاپر ٹاپ کر رہے ہیں آپ کے حیدرآباد میں, اس نے ٹاپ کیا نا ابھی کسی نے, ریڈی نے پورا آل انڈیا ٹاپ کیا. اب آپ کو نہیں خبر ملی, مجھے ملی ہے, میں نے پڑھائی. کس وہ فیلڈ میں, کئی فیلڈ ہیں جو نیٹ وغیرہ کی طرح سے ہیں, اس میں ٹاپ کیا, ریڈی کر کے ہے وہ نوجوان. تو ہمارے بھی نوجوان ہیں بہت ٹاپ میں آ گئے الحمدللہ, بامبے میں, یہاں پہ کئی جگہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سب ان کو مبارکباد دے رہے ہیں, لیکن وہ صحیح مبارکباد پا نہیں رہی بیچارے. حدیث میں کیا ہے صحیح مبارکباد؟ بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ تمہارے ان کوششوں میں برکت عطا فرمائے. تو یہ میری طرف سے ایک مشورہ ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے اس سنت کو عام کیجئے, بارک اللہ فیک. اور یہی دعا ہے وہ جو شادی کے موقع پر دولہا اور دلہن کو دی جاتی. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ جزائے خیر علماء کرام ایک ایک گھنٹے کی دعا کرائیں گے نا, ہے کہ نہیں کراتے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لائن خالی اس کے لیے بتایا, بارک اللہ لکا وبارک اللہ علیکا وجمع بینکما فی خیر. اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کو ایک معجزہ ملا تھا کہ آپ پوری کتابوں کی بات ایک ورڈ میں کہہ دیتے تھے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بہت فیمس ورڈ ہے وہ. جیسے آپ نے دعا بتائی, اچھا ہاں وہ آپ نے جو دعا بتائی اس کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری دعا ہے جو ہم لوگوں کو بھی بعد میں حدیثیں پڑھتے پڑھتے معلوم ہوئی, بڑی زبردست دعا ہے. وہ بھی میں تو لکھا دوں گا یا آپ یاد کر لیجئے گا. آپ نے دعا بتائی الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا, تو میں کس بات پر اس کو فٹ کر رہا تھا کہ بندہ جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی, الحمدللہ الذی احیانا, اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو زندہ کیا. تو آ رہی بات سمجھ میں نا, لائن مل رہی ہے نا. دوسری جو دو بڑی پیاری ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے سکھائی ہے, علامہ البانی نے اپنی صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے, الحمدللہ الذی عافانی فی بدنی. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے محفوظ رکھا, کوئی بیماری لے کے میں نہیں اٹھا. بہت سے لوگوں کو آپ سنیں گے کہ اٹھے تو فالج کی بیماری ہو گئی, نہیں اٹھ پائے, ہے کہ نہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جب سوتے ہیں تو میں ان کی روح قبض کر لیتا ہوں, وہ سوتے ہی رہ جاتے ہیں. قرآن میں ہے یہ. تو الحمدللہ, دوسری دعا الحمدللہ عافانی فی بدنی, جس نے مجھے میرے اپنے باڈی میں محفوظ رکھا کسی قسم کی بیماری سے. وَرَدَّ عَلَيَّ روحی, اور میری روح کو واپس کیا. وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ, کل جمعہ کے خطبے میں میں نے بتایا تھا یہ ذکر کے تعلق سے. وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ, اور مجھے توفیق بخشی کہ میں اللہ کا ذکر کروں صبح اٹھتے ہی. اور اللہ کے رسول کی یہی تسبیح ہے, سب سے یہ تسبیح ہے, ذکر ہے. میں نے کل بتایا تھا جمعہ میں بھی کہ ذکر اور دعا میں کیا فرق ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا تھی یہ, اللہ کے رسول نے سکھایا صحابہ کرام کو. تو کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ, چھوٹے سے بچے ہیں, ان کا شوق دیکھیے اور ہمارے بچوں کا اور ہمارا شوق دیکھیے. لے دیکھیے ایک وہی موبائل, نہ پارک میں جانا چاہتے ہیں نہ کہیں اور پکنک پہ جانا چاہتے ہیں, بس وہ موبائل پوری دنیا اسی میں جمع ہو گئی ہے. کتنے نوجوانوں کا اس میں بلاسٹ ہو گیا, مر گئے, موبائل بلاسٹ ہو گیا, خود بھی ان کا برین بلاسٹ ہو گیا, اور کتنے گیم کھیلنے کی وجہ سے اس میں وہ مر گئے. اس وقت کتنے حادثے ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے سب کچھ وہی ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ اٹھ کے آرام سے بیٹھے, اور آپ نے 3 مرتبہ
آپ نے 3 مرتبہ اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے پھیرا، آنکھوں کو ملا تاکہ نیند بالکل ختم ہو جائے. آدمی سوتا رہتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ ابا اماں اگر نہیں ہے اسکول کا، یا گھڑی ابھی ٹائم نہیں پتا، 2 منٹ اور سو لیتا ہوں. یہ کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں، ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے، سب کا حال رہتا ہے، کوئی بات نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نیند کو بھگانے کے لیے، سستی کو بھگانے کے لیے 3 بار اپنی آنکھوں کو ملتے تھے آپ. اس کے بعد آپ گئے وضو کرنے کے لیے. تو کہتی ہیں حضرت میمونہ کی حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا. دیکھیے استاد اور شاگرد کا تعلق. تو حضرت میمونہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ عبداللہ نے پانی رکھا، عبداللہ بن عباس نے پانی رکھا آپ کے وضو کے لیے. تو آپ بہت خوش ہوئے اور ان کو دعا دی عبداللہ بن عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان کو جوڑے رکھا اپنے ساتھ. ابھی تک دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ علماء اور عوام کا تعلق. اس کے بعد آپ نے تہجد پڑھنا شروع کیا. تو انہوں نے بھی تہجد پڑھنا شروع کیا اللہ کے رسول کے ساتھ. تو آئے تو اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جبکہ مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ جب 2 آدمی ہوں تو ایک آدمی دائیں طرف رہے گا پڑھنے والا عام آدمی، اور جو امام کی پوزیشن میں رہے گا وہ بائیں طرف رہے گا. تو اللہ کے رسول نے ان کا پیچھے سے ان کا کان پکڑ کے پھر اپنے برابر کھڑا کیا. اور اس کے بعد نماز کے بعد کہا کہ تم پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ تو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو دعا دیا، بڑی پیاری دعا کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. اور دوسری دعا دیا وعلمہ التاویل، اور ان کو تفسیر کا علم عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. اس لیے عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، اور ان کی تفسیر بہت مقبول ہے الحمدللہ. تو یہ عبداللہ ابن عباس کا تعلق تھا. آپ نے دیکھا کیسے عالم اور شاگرد کا تعلق ہوا. آج کا ٹاپک یہی کہ علماء سے تعلق کیسے ہمارا بنا رہے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلا. پھر عبداللہ ابن عباس نے دروس کا سلسلہ شروع کیا. صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود کے دروس ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ مدینہ کے مختلف قبیلوں میں جا کے دروس دیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلا. آج 1450 سال ہو گئے ہیں، کبھی بھی علماء کے دروس کا سلسلہ بند نہیں ہوا. اور علماء سے جڑے رہے طلباء بھی. اور ان میں پہلے مدرسہ کا سسٹم نہیں تھا، تو وہ علماء کی مجلسوں میں درس سن کر کے بڑے بڑے عالم نکلے، بڑے بڑے عالم، اپنے استاد سے بھی بڑے عالم نکلے. اور مختلف فنون میں، مختلف ڈپارٹس میں ان کو تعلیم دیتے تھے، مختلف شعبوں میں تعلیم دیتے تھے. یہ نہیں کہ صرف خالی قرآن حدیث وغیرہ، ان کو منطق فلسفہ وغیرہ جیسے ابن تیمیہ وغیرہ کا، ابن قیم وغیرہ کا، یا ابن رجب وغیرہ کا، مختلف فیلڈ میں ان کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ خالی لکیر کا فقیر بن کے نہ رہیں، بہت سے ہنر بھی ان کو آ جائے، اسی ہمارے درس کی وجہ سے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ. اور ہر صدی میں علماء اس طرح سے پیدا ہوتے رہے. بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان میں یہ سلسلہ نہیں چل پایا. عالم عرب میں یا عرب دنیا میں یا جہاں جہاں مسلمان تھے، جیسے عراق ہے، شام ہے، بغداد ہے، مصر ہے، لیبیا ہے، جزائر ہے، مراکش ہے، اور عرب ممالک ہیں، چاہے پہلے کے ہوں چاہے اب کے ہوں، تمام میں اس دروس کا سلسلہ جاری رہا. بدقسمتی کہیے کیا کہیے کہ ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں آ پایا ہندوستان میں. آپ لوگوں کو تاریخ کا علم ہوگا، ہمارے یہاں بہت بعد میں مغلوں کے زمانے میں ایک ملا نظام الدین تھے عالم، انہوں نے مدرسہ نظامیہ شروع کیا. جو مدرسہ آج ہمارے پاس موجود ہے. مدرسہ اتنے بجے گھنٹی لگے گی، یہ سبجیکٹ پڑھا جائیں گے، اتنے بجے چھٹی ہوگی، بچے کھانا کھائیں گے، کہیں پہ 2 وقت کی تعلیم ہے، کہیں پہ 1 وقت کی تعلیم ہے. اس کو مدرسہ سسٹم کہتے ہیں. یہ مدرسہ سسٹم ہی ہمارے یہاں بہت دنوں سے چلتا رہا. بہت کم ہمارے ایسے علماء ہوئے جن کا حلقہ درس، یعنی درس کا ان کا پروگرام رہا ہو، اس میں پبلک شریک رہی ہو، بہت کم. بعض علماء ہمارے ایسے تھے جن کے پاس بڑے بڑے علماء تھے، لیکن وہ خود بھی تصنیف و تالیف کا کام زیادہ کرتے تھے، کتابیں لکھنے کا، حدیث کی شروحات، قرآن کی تفسیر، فقہ پہ کتابیں. آج وہ ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، ان سے کچھ استفادہ کرنے کے لیے عرب کنٹریز کے بہت سے علماء آئے. یہاں تک کہ مراکش سے ایک عالم آئے تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر تقی الدین ہلالی. وہ ہمارے اعظم گڑھ یوپی میں مبارک پور تک پہنچے. وہاں بڑے بڑے محدثین تھے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے. میں نے ان سے ملاقات کیا ہے. وہ آئے تھے ہمارے یہاں جامعہ سلفیہ میں، نابینا ہو چکے تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے. پہلے وہ مشرکانہ عقائد پہ تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دیا اور علم حاصل کرتے کرتے پکے موحد بن گئے اور توحید کی تعلیم دیا. بعد میں جب یہ سیاسی تبدیلیاں آئیں، پہلے مکہ پہ یا سعودیہ پہ شریف مکہ کا قبضہ تھا، جو اردن کے حاکم و بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے. بعد میں شاہ عبدالعزیز نے جب یہ مکہ کو فتح کیا، یہ مکہ ہی کے لوگ تھے، عرب ہی کے لوگ، ریاض ہی کے لوگ تھے، نجد کے لوگ تھے، ان کو بھگا دیا گیا تھا. تو یہ لوگ مختلف ممالک میں، کویت میں، کہاں کہاں پناہ لیے ہوئے تھے. بعد میں پھر انہوں نے اپنی طاقت لوٹائی اور فتح کیا مکہ اور سعودیہ کو، ریاض کو، نجد کو. پھر بعد میں اس کا سعودی عربیہ نام پڑا. تو ان کے ہاں پھر
بعد میں شیخ محمد بن عبدالوہاب پیدا ہوئے، آپ کو معلوم ہے اتنے بڑے موحد، ان کے دروس کا سلسلہ جاری ہوا. ایسی دروس جیسی یہ تو تعداد کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے بھائیوں کو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ آپ کتنا بھی فکر مند ہو لیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لگتا ہے لوگوں کو دعوت دینے میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. فلعلک باخع نفسک علی الا یؤمنوا، کی دعوت دینے میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. کہا آپ کتنا بھی فکر مند ہو جائیں، دنیا کے سب لوگ مسلمان نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن کوشش تو کرنا ہمارا فرض ہے نا، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. یہ کوشش اسی کا ایک حصہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل اور اخلاص دیکھتا ہے، تعداد نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دل کا جذبہ اور وہ تقویٰ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ. تو انہوں نے جب قائم کیا الحمدللہ، تو شیخ محمد بن عبدالوہاب کا اس کے پہلے معاملہ شروع ہو گیا تھا دعوت و تبلیغ کا، اور پورے سعودیہ میں اور پورے عرب ممالک میں، عراق وغیرہ جا کے وہ توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد بھی بیٹھ کے ان کے یہاں سنا کرتے تھے. پورے 1450 سال ہو گئے آج، کبھی بھی علماء کے دروس کا سلسلہ منقطع یا ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے، اور انہی علماء کے دروس کو سن کر کے بڑے بڑے علماء، ان سے بھی بڑے علماء پیدا ہوئے الحمدللہ. موجودہ وقت میں سعودیہ عربیہ میں جو علماء کام کر رہے ہیں، آج سے 40 سال پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہم لوگ جب شروع میں پڑھنے گئے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ شیخ ابن باز جو اگرچہ نابینا تھے لیکن علم بہت تھا. ہمارے والد صاحب ان کو کہتے بحر زخار، جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اتنا علم ان کے پاس تھا. نابینا ہو گئے تھے اس کے باوجود. تو ان کا اس طرح کا درس نہیں تھا کہ مسجد میں بیٹھ کے ڈیلی وہ بیٹھیں اور طلبہ ان کے ارد گرد بیٹھیں، کیونکہ وہ آفیشیل ذمہ داریاں بھی ان کی تھیں. ان کا آفس بھی تھا بہت بڑا، دینی مرکز تھا تبلیغ کرنے کا، اور میں ان کے آفس میں بھی گیا ہوں الحمدللہ. اور ان کے سیکریٹری ہمارے انڈیا ہی کے ایک عالم تھے، اب بھی ہیں الحمدللہ، شاید انتقال ہو گیا. تو شیخ ابن باز مختلف مسجدوں میں چلے جایا کرتے تھے، ایک ان کی کوئی مسجد خاص نہیں رہتی تھی. اس کے اور اس وقت مدینہ میں، مکہ میں علماء کرام درس دیا کرتے تھے، آج بھی دے رہے ہیں. مکہ میں، مدینہ میں علماء کرام مستقل درس دیا کرتے تھے، آج بھی دے رہے ہیں. شیخ ابو بکر الجزائری اور شیخ عمر فلاطہ، اور کبھی کبھی شیخ ابن باز بھی، اور کئی بڑے اس وقت بڑے بڑے علماء جو درس دے رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مسجدوں میں. اس میں ہمارے ہندوستان کے مکہ میں جو ہے شیخ دکتور وسیع اللہ صاحب، وسیع اللہ عباس صاحب وہ درس دے رہے ہیں، اور وہاں ان کا پورا حلقہ رہتا ہے، شاگرد رہتے ہیں. مدینہ میں بڑے بڑے علماء شیخ عبدالرزاق البدر ہیں. ابھی میں پچھلے سال گیا تھا الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی تھی، تو ان کی مجلس میں بیٹھا اور میں نے کئی سوالات بھی کیے. ان کے والد شیخ عباد صاحب، عبدالمحسن عباد صاحب، مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ابھی نابینا ہو گئے ہیں، لیکن ان کی بڑی کتابیں ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ایک حدیث اللہ کے رسول کیا ہے کہ جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا. اس ایک حدیث سے انہوں نے 63 مسائل نکالے ہیں. یہ فقہا جو مسائل نکالتے ہیں، فقہا یہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے یہ مسئلہ بیان کیا، کیسے بیان کیا، وہ علت ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن حدیث میں اس کی اصل کیا ہے، پھر اس کے اوپر مسائل نکالتے چلے جاتے ہیں وہ لوگ. اور آج بھی ہم لوگوں کے یہاں الحمدللہ دروازہ کھلا ہوا ہے. کوئی بھی نئے مسائل آ جائیں، نئے مسائل بہت سے آ گئے ہیں، خاص طور سے بزنس لائن میں، ٹیکنالوجی کی لائن میں بہت سے مسائل آ گئے ہیں. تو یہ نئے مسائل کی رہنمائی بھی علماء ہی کریں گے الحمدللہ. تو شیخ عبدالرزاق البدر ہیں، شیخ ابو بکر جابر الجزائری تھے. سب سے مشہور جو درس حرمین کے علاوہ جو ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا تھا، ابھی انتقال ہو گیا، وہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. بہت بڑے عالم تھے، بہت زبردست عالم تھے، لیکن بہت ہی خاکسار اور تواضع. کئی مرتبہ مجھے ان کے قریبی شاگردوں نے بتایا کہ کئی مرتبہ بادشاہ نے ان کو پیسہ دیا کہ اپنا گھر بنوا لیجیے آپ. ان کا گھر پرانے طریقے کا تھا، جیسے ابھی تو ماشاءاللہ فلک بوس کوٹھیاں ہمارے چاروں طرف، اوپر اٹھائیے تو ٹوپی گر جائے، سر اٹھائیے تو ٹوپی گر جائے. اس زمانے میں جو مسجد جیسے گاؤں میں جیسے گھر ہوا کرتے تھے، ایسے شیخ ابن باز کا گھر تھا. ملک نے، بادشاہ نے کئی بار پیسہ دیا کہ اپنا گھر آپ بڑھیا بنوا لیجیے، اچھا بنوا لیجیے، لیکن اس پیسے کو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، گھر ان کا نہیں رہا. اب اس وقت ان کے بیٹوں نے ان کی مسجد کے قریب گھر بنوا دیا ہے جہاں پہ وہ درس دیا کرتے تھے. ان کے درس میں بہت زیادہ طلبہ بیٹھتے تھے. ان کا اخلاق بھی اچھا تھا، ان کا علم بھی اچھا تھا. کویت سے، گلف کے پورے ممالک سے، یمن سے، عراق سے، شام سے طلبہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسے دیا وہی گھر لیتے ہیں کرائے پہ اور اپنے طور پر رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا انتظام شیخ ابن عثیمین اپنی طرف سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی بادشاہ وغیرہ پیسے بہت دیا کرتے تھے، اور یہ اپنے شاگردوں کو عزیز رکھتے ہیں، تو ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، مسجد میں بھی انتظام کرتے تھے، اور ان کے علاج معالجہ وغیرہ کا انتظام کرتے تھے. بہت لمبا تھا، مائک سے ان کو درس دینا پڑتا تھا، جیسے حرمین میں آپ نے دیکھا مائک سے درس دیتے ہیں الحمدللہ. تو طلباء کا تعلق ان سے بڑے بڑے پیسے والے، ان سے بہت زیادہ پیسے والے تھے، بہت زیادہ تندرست طاقتور، لیکن ان سے تعلق بنائے ہوئے تھے، تعلق کبھی ختم نہیں کیا. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کا بھی بہت خیال کیا کرتے تھے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اور طلباء کا تعلق یہ دو طرفہ تعلق ہے. ہم خالی نوجوانوں کو نہیں کہہ سکتے یا عام لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ علماء سے دور ہو گئے ہیں. کچھ ہمارے علماء کو بھی ایسا رویہ اپنانا چاہیے معلم اول کی سیرت کی روشنی میں کہ طلباء ہم سے بھاگنے نہ پائیں، طلباء ہم سے بدکنے نہ پائیں. کیوں بدک جاتے ہیں بھائی؟
کیوں پلیٹ فارم بدل لیتے ہیں طلبہ؟ نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ ایسی باتیں کہیں، اور طلبہ کے اندر بھی دل اتنا وسیع ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے کہ ہمارا استاد ہے، ہمارا عالم ہے، یہ نبی کا وارث ہے، اگر کوئی بات کہہ رہا ہے مجھے بری لگ رہی ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں کم سے کم، لیکن کوئی دشمنی نہ لوں، ان کے خلاف کوئی بات نہ بولوں، کوئی ڈائلاگ نہ بولوں. تو یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں. دوسرے کچھ اسباب ایسے ہیں کہ نئی جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے علماء سے دور کر دیا ہم لوگوں کو. تیسری ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ اتنی بڑھ گئی ہیں دنیا میں کہ ہم کو ڈیوٹی پہ ڈیوٹی، اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے، کبھی رات میں ڈیوٹی کبھی دن میں ڈیوٹی، کہ ہم اپنا شیڈول نہیں بنا پا رہے ہیں کہ ہم لوگ علماء کے پاس حاضری کیسے دیں. پھر اتفاق سے ہمارے ہندوستان میں عرب کی طرح سے نہیں کہ علماء کا متعین ہے کہ ہر نماز کے بعد درس ہوگا. ابھی اس وقت سعودیہ عربیہ میں اور دبئی میں، جہاں ہم لوگ رہ چکے ہیں کافی 40 سال تک، دبئی میں اور سعودیہ عربیہ میں یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو چھوڑ کر کے ہر نماز کے بعد امام کی ذمہ داری ہے کہ 5-7 منٹ کا درس دے گا. اور وہ درس وہ نہیں رہتا ہمارا یہاں کی طرح کہ چیر دو پھاڑ دو، ایسا والا نہیں رہتا ہے. وہ کیا رہتا ہے کہ کوٹ کر کے حدیث سنائیے اور اس کا آسان ترجمہ بتا دیجئے. یہی وجہ ہے کہ سعودیہ کے، دبئی کے بہت سے عوام الناس وہ بہت سے مسئلے مسائل جانتے ہیں. ہمارے یہاں کی طرح سے نہیں کہ اب سب ہر چیز میں مولوی صاحب ہی، وہ ختنہ کی دعا پڑھنا ہے تو مولوی صاحب بھی پڑھیں گے، قربانی کی دعا پڑھنا ہے تو مولوی صاحب بھی پڑھیں گے، شادی کی دعا پڑھنا ہے تو مولوی صاحب بھی پڑھیں. نہیں، وہ اتنا پابندی سے درس ہوتا ہے اور اس میں اتنے پابندی سے حاضر ہوتے ہیں نماز ہی پڑھنے کے بہانے سے کہ وہ ان کا علماء سے کنیکشن بنا ہوا رہتا ہے. شیخ ابن عثیمین کا تو اپنے شاگردوں سے بہت بہترین تعلق بنا ہوا تھا. تو جو اسباب ہمارے علماء سے دور ہونے کے ہیں اس میں ایک میڈیا کا بھی دخل ہے کہ میڈیا نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہر اسکرین کوئی بھی کھولے آپ تو وہاں پہ ہمارے علماء یہ اویلیبل ہیں، چاہے سعودیہ عربیہ کے علماء ہوں، چاہے البانی صاحب ہوں، چاہے اور دیگر علماء ہوں، اور ان کا علم مل جاتا ہے. تو کون جائے گا ٹائم برباد کرنے؟ یہ شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے. حالانکہ براہ راست عالم کے پاس سے علم حاصل کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے طالب علم، وہ اپنے استاد کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے اور ہر حرکت سے سبق سیکھتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 5000 طلبہ ان کے درسگاہ میں بیٹھتے تھے، ان کے مجلس میں. اس میں سے 1000 ایسے رہتے تھے جو حدیث لکھتے تھے، جو حدیث وہ املا کراتے تھے، اور 4000 ایسے رہتے تھے جو آداب سیکھنے کے لیے آتے تھے. آپ ویڈیو سے، کیسٹ سے، انٹرنیٹ سے وہ چیز نہیں پا سکتے آپ جو براہ راست وہاں سے نکالیں گے. ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا، ٹائم کو مینیج کرنا، یہ ہماری ذمہ داری. ہم کو اللہ نے اتنا عقل دیا ہے کہ ہم اپنا مینیج کر سکیں ٹائم کا. ہمارے پاس شاپنگ کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، شادی میں 1 بجے 2 بجے رات تک ہم کو اٹینڈ کرنے کا ٹائم ہے. خالی علماء کے دروس سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے. تو علماء کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اپنا اخلاق ایسا رکھیں طلبہ کے ساتھ. پھر اگر طلبہ کو کچھ کہہ دیں تو طلبہ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں اسٹیشن تو بدل سکتے ہیں، بلکہ بہت سے علماء ایسا کہتے ہیں کہ بھائی تم کہیں اور جا کے بھی استفادہ کرو، مجھ سے بڑا عالم فلاں جگہ درس دے رہا ہے، جا کے اس سے استفادہ کرو. تو جو شاگرد ہوتے ہیں ان کو ایسا کوئی پابندی سے بیٹھا کے نہیں رکھتا ہے الحمدللہ کہ آپ اور کہیں نہیں جا سکتے، دوسری جگہ جائیے، جہاں سے علم ملے، جہاں سے آپ سیراب ہو سکیں وہاں سے آپ سیرابی حاصل کیجیے الحمدللہ. علماء کے ساتھ جڑے رہنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مشکل مسائل میں علماء آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے پرسنل لائف تک میں علماء آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے گھریلو جو مسائل ہوں. میں جانتا ہوں یہ حیدرآباد کے ایک صاحب تھے میرے، اور بھی ہیں الحمدللہ، وہ ہمارے وہاں دبئی میں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ شریک رہتے تھے دعوتی پروگرام وغیرہ میں، یا دعوت وغیرہ میں بھی شریک رہتے تھے. تو وہ یہاں پہ حیدرآباد میں کسی درس میں آئے، کسی مسجد میں، ان کی اہلیہ بھی آئیں اور ان کی بیٹی بھی آئی جو بالغ ہو چکی تھی. تو اسی مجلس میں کسی خاتون نے ان کی بیٹی کو دیکھا، وہ عالم کا درس سننے آئے ہیں، کسی خاتون نے ان کی بیٹی کو دیکھا اور اپنے بیٹے کے لیے شادی کا پیغام دے دیا. اس وقت وہ بیٹی ان کی لندن میں عیش کر رہی ہے الحمدللہ. تو دروس میں آنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، لوگوں سے تعارف ہوتا ہے. السلام علیکم، السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ سے تعارف ہوا، بھائی مجھے جاب نہیں مل رہی، آپ کس فیلڈ میں ہیں، آپ کو کوآپریشن کر دیں گے انشاءاللہ. وہ یا دینی دنیاوی جتنے بھی مسائل ہیں سب میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. تو علماء کے ساتھ بیٹھنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے حدیث فرمایا ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ بیٹھتے ہیں علماء کے ساتھ یا علماء کی مجلسوں میں دین کی بات سننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتا ہے اور فرشتوں کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی بغیر پروگرام کے راستہ چلتے ہوئے ایسے آ گیا تھا، کہا اس کو بھی وہی اجر ملے گا. تو اس اجر سے تو نہ محروم ہوں ہم لوگ الحمدللہ. اور ہماری دینی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ صحیح عالم کا انتخاب کریں. اور اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ علماء سے جڑے رہیں تو وہ سسٹم لانا پڑے گا. ہمارے یہاں مدرسہ ہونے کی وجہ سے تمام تعلیم مدرسے میں ہوتی ہے، اور مدرسے میں ہمارے جو علماء کرام پڑھاتے ہیں وہ بعد میں پھر اتنا تھک جاتے ہیں 7-8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد کہ وہ پھر بعد میں مسجد میں درس باقاعدہ پابندی سے نہیں دے سکتے، پرماننٹ یا کنٹینیو. وہ لوگ فارغ ہوتے ہیں، وہاں کے جو سعودیہ کے علماء ہیں وہ لوگ فارغ الحمدللہ، وہ لاؤڈ اسپیکر سے کئی گھنٹے درس دیتے ہیں. اور ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ ایسی درس نہیں دیتے ہیں جسے
میں ابھی دے رہا ہوں, وہ پرانی کتابوں کی شرح کرتے ہیں. جو جتنے مسلک میں کتابیں ہیں, جو جتنے حدیث بھی کتابیں ہیں, جو قرآن کی تفسیر میں کتابیں ہیں, ان کی شرح کرتے ہیں, ان کا ایکسپلین کرتے ہیں طلبہ کے لیے, اور اسی کو پڑھ کے الحمدللہ طالب علم بھی وہ عالم بن جاتا ہے الحمدللہ, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اتنا اگر ہمارے لوگوں نے سوچا ہے, اتنا اگر ان کو احساس ہے کہ ہمارے نوجوان علماء سے دور کیوں ہیں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا بڑھا لیں کہ ہمارے عوام الناس علماء سے دور کیوں ہیں, ہمارے لوگ علماء سے دور کیوں ہیں. صرف نوجوان کی غلطی نہیں ہے, نوجوان کی تو بہت سی ذمہ داری, ڈیوٹی کی, ایجوکیشن کی, طباب کی. جو ہمارے یہاں خالی ہیں, جو الحمدللہ اس لائق ہو گئے ہیں کہ بچے ان کو کھلا رہے ہیں, وہ خالی بیٹھے ہیں, وہ کیوں نہیں جاتے دروس میں, وہ کیوں نہیں جاتے مسجدوں میں, وہ کیوں نہیں جاتے حلقات میں. تو یہ صرف نوجوان کی کمی نہیں ہے, یہ تمام لوگوں کی کمی ہے, اور یہ ہم لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ خود بھی جائیں, اپنے خواتین کو بھی لے جائیں, اور اپنے بچوں کو بھی لے جائیں, اور اپنی بچیوں کو بھی لے جائیں. اور اسی طرح سے جو لوگ مدرسہ میں جا کے علم حدیث یا اسلامی علوم باضابطہ نہیں حاصل کر سکتے, وہ لوگ بھی دین کی شدھ بدھ یا کچھ گہرائی تک جا سکیں گے انشاءاللہ, اور ہر قدم پر ان کو مجبوری کا احساس نہیں رہے گا. تو علماء کی بڑی شان ہے الحمدللہ, اور عوام کی بھی بڑی شان ہے الحمدللہ. انہی عوام میں سے کچھ لوگ ایسے تیار ہوں گے جو انشاءاللہ ان علماء کی جگہ لیں گے, اور لے رہے ہیں الحمدللہ. خاص طور سے اس زمانے میں ہمارے نوجوان اپنی آسانی کے لیے ایسے لوگوں کے درس وغیرہ سنتے ہیں جو اس وقت ہمارے یہاں بہت الحمدللہ آ گئے ہیں, انگریزی سائڈ وغیرہ سے آ گئے ہیں. میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں, بہت سی غلطیاں رہتی ہیں ہمارے اندر بھی, ان کے اندر بھی رہتی ہیں, اور بہت سی صحیح باتیں بھی رہتی ہیں. تو یہ ہے حدیث میں کہ الحکمت ضالۃ المومن, حکمت یا علم جو ہے یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے, گمشدہ دولت ہے, جہاں بھی ملے اس کو لے لے. بس اتنا ہونا چاہیے کہ ہم فرق کر سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے اگر ایک حدیث بھی تمہیں معلوم ہو تو اس کو پہنچاؤ. تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے, کسی نے گھڑ کے تو نہیں بتا دیا, کسی اسلام دشمن نے تو نہیں بنا دیا اس کو. تو وہ تاکید کر لیں کہ واقعی یہ حدیث اللہ کے رسول سے ثابت ہے, اس کا سلسلہ سند اللہ کے رسول تک ملتا ہے, یہ صحیح بات ہے, وحی کی تعلیم ہے, تب پھر اس کو ہم لوگ بڑھائیں گے آگے انشاءاللہ. لیکن بہرحال صورتحال افسوسناک ہے. ہمارے یہاں مدرسہ سسٹم ہونے کی وجہ سے عام لوگ دینی علوم سے محروم ہیں. جو لوگ مدرسہ میں جاتے ہیں, اور عام طور سے غریب گھرانوں کے لوگ مدرسہ میں جاتے ہیں, غریب گھرانے کے بچے جاتے ہیں, جن کے پاس ہائی ایجوکیشن کے لیے یا انگلش ایجوکیشن کے لیے یا پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو یہ آج کل تو بینکوں سے بھی ملتا ہے, بہت سے لوگ بینک سے لے کے بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, ان کی شرائط آسان ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم لوگ مالدار لوگ بھی, اگر آپ کو 4 بچے اللہ نے 5 دیے ہیں, تو ایک کو حافظ قرآن بنائیے, ایک کو مدرسے میں بھیجیے, 3 کو آپ ڈاکٹر انجینئر بنائیے, چاہے جو بنائیے انشاءاللہ, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے انشاءاللہ. بس لڑکیوں کے جو مسائل اس وقت پیدا ہو گئے ہیں ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے, ایجوکیشن کی وجہ سے, دیر میں شادی کرنے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہیں بہت سی لڑکیاں, غیر قوموں کے ساتھ جا رہی ہیں, اس میں ان سے زیادہ ان کے والدین کی غلطی ہے. ان سب مسائل کا احساس کرنا چاہیے ہم کو کہ ایسا ماحول بنائیں الحمدللہ, اتنی مضبوطی سے ہم لوگ تیار کریں اپنے اولاد کو کہ وہ آندھیوں کے جھونکے میں اڑ نہ جائیں, ان کو ایمان ان کو روک کے رکھیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم کوئی بھی کام کریں وہ سنجیدگی سے کریں, ہمیں اپنے اولاد کی فکر ہو, اپنے نوجوانوں کی فکر ہو, اپنی امت کی فکر ہو, اور اس سے پہلے اپنی بھی فکر ہو الحمدللہ, کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں, مختلف ان کے ڈپارٹ ہیں الحمدللہ, خدمت خلق وغیرہ کر رہے ہیں, اس طرح سے خدمت خلق کریں. اس میں آپ کو دین دھرم نہیں دیکھنا ہے, جو بھی مجبور ہے, جو بھی مستحق ہے اس کی مدد کرنا ہے, چاہے فائنینشیل مدد ہو, چاہے اخلاقی مدد ہو, ہمت افزائی کرنا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا بیمار ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں تو آرام دے گا غریب ہو. تو اس طرح سے بھی اس کی تسلی ہو جاتی ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ کس دھرم کا ماننے والا ہے جو نہ مجھے جانتا ہے نہ میرے خاندان کو جانتا ہے, اور مجھے تسلی دے رہا ہے. تو اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے, علم کا دائرہ بہت وسیع ہے. لیکن اگر انشاءاللہ کوئی سنجیدہ کوشش اس طرح سے ہو سکے, ہمارے یہ نوجوان جو الحمدللہ ان سب چیزوں میں فائنینشیل ضرورت بھی بہت پڑتی ہے, پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اگر اس طرح سے علماء کو یہ لوگ ہائر کر سکیں جو پرماننٹ کسی مسجد میں ڈیلی نہیں, ڈیلی سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ابن مسعود سے کہا صحابہ کرام نے, جاتے تھے درس دینے کے لیے, کہ آپ ہر خمیس کو, ہر جمعرات کو جاتے تھے, آپ ڈیلی ہمارے پاس آئے درس کیجیے, حدیث سناتے تھے. کہا نہیں, اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ ڈیلی مت جایا کرو. انسان کبھی کبھی تھکا رہتا ہے, کبھی موڈ نہیں رہتا ہے, کبھی کوئی ضرورت رہتی ہے, تو پھر تمہاری دعوت کا, تمہارے دین کی باتوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا. جب انسان بالکل فریش ہو, کچھ اچیو کرنے کے قابل ہو, تب اس کو پیغام دیا کرو, ورنہ وہ اس کو ناراض ہو جائے گا الٹا. اور تو یہ حکمتیں ہیں دین کے دعوت کا کام کرنے کے لیے. تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ہمت دے, مزید خلوص دے, اور کچھ ایسا کر سکیں. یہ ایک حیدرآباد شہر ہے پورے انڈیا میں,
حیدرآباد ایک شہر ہے پورے انڈیا میں جہاں پہ پہلے علماء کی کمی ہونے کی وجہ سے، پہلے مدارس کی کمی ہونے کی وجہ سے، مدرسوں کی کمی ہونے کی وجہ سے باہر سے علماء آیا کرتے تھے یہاں پہ، اور اب بھی آتے ہیں۔ اب الحمدللہ یہاں پہ قریب میں بہت سے مدرسے پیدا ہو گئے ہیں، آپ کے پاس بہت سے جامعی حضرات الحمدللہ موجود ہیں، بہت سے عمری حضرات الحمدللہ موجود ہیں، وہ کمی دور ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس علماء کی اچھی بہت سے مدنی حضرات ہیں، بہت سے PhD ہولڈر الحمدللہ موجود ہیں آپ کے پاس۔ تو کوئی ایسا سسٹم بنائیے کہ وہ سسٹم رائج ہو سکے جو وہ وقف ہو صرف علم کے لیے، اس کو یہ فکر نہ رہے کہ ابھی ارے تو بہت دیر ہو گیا، مجھے ابھی جانا تھا بازار، وہ سبزی لانی تھی تو میں کیا کروں گا، دیر ہو جائے گی، اب میری نماز چھوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں، آپ ان کو ہائر کیجئے اور اسی کے لیے رکھیے۔ یہ نہیں کہ وہ عالم دین ہے، ان کو اتنا پیسہ دیں گے، یہ کہاں سے آگے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ، ایسا نہیں۔ ان کی عزت کیجئے، وہ جو دے گا وہ اپنی مرضی سے نہیں دے گا، وہ قرآن و حدیث سے دے گا انشاءاللہ، اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کتنے بڑے انجینئر بن جائیں، کتنے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، تو ہمارے خواتین کے لیے الگ دن کا انتظام ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، آپ نے الگ دن کہا تم خاص کرو، میں آؤں گا تمہیں درس دوں گا، اور بڑی بڑی عالمات پیدا ہوئیں۔ امام ابن حجر کے خاندان کی سب عورتیں محدثہ تھیں، آپ پڑھیے تاریخ۔ اور عراق میں اور شام میں ایسی ایسی محدثات تھیں، ان کو مسند کہا جاتا تھا۔ مسند مطلب یہ حجت ہے اپنے فن میں، اور وہ لوگ آتی تھیں حج کے موقع پر اور خواتین کے کیمپ میں تعلیم دیا کرتی تھی۔ آج بھی افریقہ میں ایک دیش ہے، اس کا نام ہے موریتانیہ، آپ نے شاید سنا ہو، مسلمان ملک ہے۔ وہاں پہ ایک شہر ہے شنقیط، وہاں پہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ علامہ شنقیطی جو محمد شنقیطی سعودیہ میں مفسر قرآن جو تفسیر لکھی، اور بڑے بڑے علماء، ان کے اندر قوت حافظہ میموری ان کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کے ہاں آج بھی عورتیں ہیں جو صحیح بخاری وغیرہ زبانی یاد کی ہوئی ہیں۔ یہ میں ان کے طلباء کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے بتا رہا ہوں، ان کے علماء جو یوٹیوب پہ دے رہے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کا جو مدرسہ ہے، وہ یہ نہیں کہ مدرسہ ہماری طرف سے ہو، ان کا ایک مدرسہ ہے کہ علماء کو کیسے تیار کیا جائے، خالی علماء جو تیار ہوں بعد میں وہ صرف دعوت کا کام کرنے کے لیے۔ اور وہاں پہ شاعر بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے بلد ملین شاعر، ایسا شہر جس میں 1 ملین شاعر ہیں خالی، اور محدثین و محدثات بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سسٹم کے خلاف وہ لوگ اپنا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، تعجب ہوگا، ہمارے یہاں 3-4 سال تک حدیثوں میں کتابوں پڑھاتے ہیں، کتاب الحج، حج کیسے کیا جائے۔ آج آپ نے دیکھا ہمارے کسی مدنی عالم نے ایک پمفلیٹ لکھ دیا ہے 4-5 پیج کا، اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، پورا حج کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں کتنے فیل ہوتے رہے 4-5 سال تک وہ حدیث کی کتابوں پڑھنے میں۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ زندگی بھر حج کے ابواب پڑھائے، میں نے پڑھے اور پڑھائے، لیکن صحیح معنوں میں جب حج کرنے گیا تبھی صحیح حج ہوا ہمارا۔ تو آج ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آپ حج کر کے آ سکتے ہیں۔ تو شنقیطی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے غریب لوگ ہیں، ہر سال کوئی حج کے لیے نہیں جاتا، ہم اس کی جگہ پہ ان کو قرآن حفظ کراتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ سسٹم اپ ٹو ڈیٹ بھی ہوا کرتا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں اسلام میں، جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں کے صورتحال کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ تو ایک کوشش یہ کریں، آپ جتنا کر رہے ہیں وہ بہت اچھا الحمدللہ۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو سوشل ورک پہ بھی انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ سیرت رسول کی روشنی میں سوشل ورک کے بارے میں انشاءاللہ ایک تقریر کروں گا میں انشاءاللہ۔ لیکن ابھی فی الحال ایک مشورہ میرا یہی چھوٹے بھائی کا آپ کا، کہ اگر اس طرح سے ہو سکے، بہت سے علماء آپ کے پاس بھی ہیں اور بہت سے پورے ہندوستان میں ہیں، بہت بڑے بڑے علماء الحمدللہ ہیں، کچھ لوگوں کو طے کر کے رکھیے کہ وہ آئیں، خالی مکمل ان کی آپ کفالت کیجئے، اسپانسر کیجئے، اور وہ خالی درست دیا کریں اور وہ فتوے دیا کریں، چاہے وہ خواتین لکھ کر کے اپنے فتوے پوچھ لیا کریں، چاہے جو جس طریقے سے پوچھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کی کوشش میں اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ہم جیسے ایرو غیرو تو آتے جاتے رہتے ہیں، تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اندر اخلاص دے اور آپ کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ، اور اس کو لمبا چلائے انشاءاللہ، اور تھوڑا سا اس کا جو ہے فریم اور وسیع کر لیجئے انشاءاللہ، تو اور زیادہ برکت انشاءاللہ ہوگی۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما اور ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔